السلام علیکم۔ حدیث کی بہاریں پارٹ 2۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری 2067۔ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے اور اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جامع ترمذی 2325۔ اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری 6436۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ امتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مجھے پیارے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی تمنا ہوگی کہ کاش اپنے گھر والوں اور مال کے بدلے میں میرا دیدار کر لیں۔ صحیح مسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی ترک سنت سے گمراہی کا ڈر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، میں بھی عمل کروں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ صحیح بخاری۔ صلح کروانا بھی سنت ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، چلو ہم ان میں صلح کرائیں گے۔ صحیح بخاری 2693۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں تو اسے اس کے بدلے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری 2320۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری 2079۔ کثرت سے سجدے کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اس لیے سجدے کثرت سے کرو۔ سنن بن ابن ماجہ 1424۔ مختلف چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ صحیح بخاری 3371۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ صحیح مسلم 532۔ بدشگونی شرک ہے۔ جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ نبی نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ سنن نسائی اور سلسلہ صحیحہ۔ بلا حساب جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 6472۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔